سورہ عبسہ سورہ نمبر 80 آیت نمبر 17. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قتل الانسان ما اکفرہ. انشاءاللہ ہم لفظی ترجمہ بیگن کرتے ہیں. The very first word is قتلا. قتلا یہاں پر اس کے یہ پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ ٹینس یعنی فعل ماضی. اب یہاں پر ایک جو سائن یہاں پر ہے، ہم دوسری چیز کو دیکھیں گے تھوڑا سا پاسٹ ٹینس سے ہٹ کر. ہم چونکہ جانتے ہیں یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، لیکن فعل ماضی کے اندر جو بھی ورڈ شروع ہوتے ہیں، مطلب جو بھی روٹ لیٹرز ہیں، جو بھی ورڈز ہیں، اگر ان کے اوپر پیش یا زیر آ جائے، ٹھیک ہے، فرسٹ لیٹر کے اوپر پیش اور آگے زیر آ جائے، تو اس کمبینیشن کو ہم کہتے ہیں، پیش اور زیر یعنی ضمہ اور کسرہ کے کمبینیشن کو ہم کہتے ہیں مجہول، ماضی مجہول یعنی پاسٹ پیسو. ٹھیک ہے، یہ انگلش کے پیسو کی طرح نہیں ہے، اس کا پیسو بالکل مختلف ہوتا ہے. اصل میں یہ ورڈ تھا قتلا. قتلا سارے ورڈز کے اوپر فتحہ تھا، زبر تھا، ٹھیک ہے، یہ قتلا. لیکن یہاں پر آ رہا ہے قتلا، ٹھیک ہے، خوف کے اوپر پیش آ رہا ہے اور تا کے نیچے زیر آ رہا ہے. تو جب اس طریقے کا کمبینیشن ہمیں پاسٹ میں ملے، ہم اس کو پاسٹ پیسو کہیں گے، ماضی مجہول کہیں گے. اب دیکھیں ماضی مجہول کا ترجمہ کس طرح سے ہوتا ہے. جب بھی ہم ماضی مجہول کا ترجمہ کریں گے تو آبجیکٹ یعنی کہ مفعول کے طور پر کریں گے. کیسے؟ اگر ہم ایک ایگزامپل لیں قتلا، تو قتلا کا مطلب ہوگا اس نے قتل کیا، لیکن قتلا کا مطلب ہو جائے گا اسے قتل کیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی ایک جگہ وہ قاتل بنتا ہے، ایک جگہ مقتول. پھر اسی طرح اگر ہم کہیں ظلما، ظلما مطلب اس نے ظلم کیا، دا اپریسر. اور اگر ہم کہیں ظلما، زوئیں پہ پیش لگا دیں، لام کے نیچے زیر کسرہ لگا دیں، ظلما کا مطلب ہو جائے گا اس پر ظلم کیا گیا، the one who has been oppressed. ٹھیک ہے، ایک جگہ وہ اپریسر بن رہا ہے، ظالم بن رہا ہے، اور ایک جگہ اپریس بن رہا ہے، مظلوم بن رہا ہے. تو یعنی سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا چینجز آ جاتے ہیں، فاعل اور مفعول کی تبدیلی ہو جاتی ہے. ایکٹیو میں یعنی معروف میں جو قتلہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کرنے والا خود ہے، کام اسی نے کیا ہے. اور جب قتلہ کے فارم میں آ جائے گا تو مطلب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، یعنی وہ آبجیکٹ بن گیا، وہ مفعول بن گیا. تو ہم ترجمہ کریں گے اسے قتل کیا گیا. اور لیکن چونکہ ابھی آیت کے آگے کانٹیکسٹ کو ہم دیکھیں گے تو یہ اس میں اٹس ناٹ اباؤٹ کلنگ، اس میں ہلاکت کی بات ہو رہی ہے. ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے، ہلاک ہو گیا، اس نے ہلاک کیا نہیں، وہ ہلاک ہو گیا، خود ہلاک ہو گیا. تو یہاں پر ترجمہ ہم کریں گے ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے، یا قتل کر دیا گیا یعنی ہلاک ہو گیا. کون؟ الانسانو. تو یہاں پر اس کے متعلق بتایا جائے، مارا جائے، ہم یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں مارا جائے، ہلاک ہو جائے. الانسانو. اب دیکھیں یہاں پر یہ جو ورڈ ہے الانسانو، یہ ال سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ال سے شروع ہونے والا ہر ورڈ اسم ہوتا ہے، یعنی ناؤن ہوتا ہے، اسم. اور یہ انسانوں کے نون کے اوپر پیش ہے، ضمہ ہے. تو جب اسم کے آخر میں، سنگولر اسم کے آخر میں، واحد اسم کے آخر میں پیش آتا ہے تو وہ مرفوع اسم ہوتا ہے. کون سا اسم؟ اسم مرفوع یعنی نومینیٹو ناؤن. یعنی وہاں پر ناؤن کے بارے میں، فاعل کے بارے میں، ڈوئر کے بارے میں بات ہوتی ہے، اوریجنل ورڈ کی. ٹھیک ہے، تو اس میں مرفوع کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ اس کام کو. کیا کام ہے؟ قتل الانسان، مارا جائے یا ہلاک ہو جائے، الانسان انسان. قتل از ڈسٹرائڈ، ہو دا مین از ڈسٹرائڈ، وہ ہلاک ہو گیا، وہ قتل کیا گیا مطلب ہلاک ہو گیا. ہم آگے پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا یہ کلنگ والے قتل کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہلاکت کی بات ہو رہی ہے اکارڈنگ ٹو عمل، یعنی کہ آخرت کے لحاظ سے ہلاکت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ترجمہ کریں گے؟ مارا جائے انسان یا ہلاک ہو جائے انسان. ماں
اب ما جو ہے یہاں پر حرف استفہام ہے. استفہام ہم پڑھائے ہیں. استفہام استفہام کہا جاتا ہے انٹروگیٹو پارٹیکل کو. انٹروگیٹو پارٹیکل وہ پارٹیکلز وہ حرف جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پر ماں کا بھی ترجمہ سوال میں جا رہا ہے, کوشچن میں جا رہا ہے. انٹروگیٹو پارٹیکل ہے, حرف استفہام ہے. ماں کا اصل ترجمہ ہوتا ہے کیا, واٹ, کیا. ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں آگے کے سینٹینس کے مطابق کیا زیادہ سوٹیبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہم ابھی پہلے اس کا ترجمہ یہاں پر کیا ہی رکھتے ہیں, آگے کا ترجمہ کر لیتے ہیں, پھر ہم دیکھیں گے اس کو. ابھی اس کا ترجمہ ہم کیا لے کر چلتے ہیں. قتیلا ہلاک ہو جائے یا مارا جائے, الانسانو انسان, ما کیا, اکفرہ اکفرہ. اب دیکھیں یہاں پر جو اکفرہ آ رہا ہے یہ بھی جس طرح سے ابھی قتیلا تھا اسی طرح سے اکفرہ جو ہے یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے. اکفرہ is the one word. اکفرہ فعل ماضی ہے, ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے, نارمل پاسٹ ٹینس. اکفرہ کا مطلب ہوتا ہے کفر کرنے والا, انکار کرنے والا. لیکن یہاں پر کس چیز کا انکار, نعمتوں کا انکار کرنے والا. دیٹ مینس ناشکرا. تو ہم انگریٹفل کا ترجمہ کر سکتے ہیں, ناشکرا انگریٹفل. تو اکفرا ناشکرا ہے. کون, یہاں پر ہو کا ہو آ گیا ہے, ہو اٹیچ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے, ہو اٹیچ پروناؤن ہے. اٹیچ کیوں ہے, کیونکہ وہ اکفرا سے جڑ کر آ رہا ہے, تو اس کو کہیں گے ضمیر متصل. ضمیر متصل جڑ کر آنے والا. تو متصل کا مطلب ہوتا ہے اٹیچ ہو جانے والا. ہو کا ترجمہ ہوگا وہ. ٹھیک ہے, ہی یا پھر وہ, اردو میں وہ کہہ دیں گے, انگلش میں ہی. تو اب ترجمہ اگر ہم پورا کریں تو قتیلا ہلاک ہو جائے, مارا جائے, الانسانو انسان, ما کیا, اکفرہ ناشکرا ہے وہ. کیا ناشکرا ہے وہ, یعنی کتنا ناشکرا ہے وہ. تو ہم وہ جو ماں کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا, ٹھیک ہے, یعنی واٹ کیا تھا, اصل ترجمہ اس کا واٹ ہی ہوتا ہے. لیکن چونکہ ابھی سینٹینس میں جو سوٹ کر رہا ہے وہ ہے ہاؤ, کتنا. ٹھیک ہے, تو ماں کا ترجمہ ہم کتنا کریں گے. دیکھیے کوئی بھی زبان کسی بھی زبان کی اصل ترجمان نہیں ہو سکتی, مطلب اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. عربی زبان کے اپنے کچھ اسلوب ہیں, کچھ سٹائل ہیں, اس کا بولنے کا کچھ طریقہ ہے, تو ہم اس کو اردو میں پوری طرح سے ٹرانسلیٹ ورڈ ٹو ورڈ میں نہیں کر سکتے, رائٹ. تو جہاں پر جو چیز ترجمے میں جیسے سوٹ ہو جائے گی, اردو ترجمہ کرتے وقت ہمارے سینٹینس کے مطابق ہم اس کا ترجمہ تھوڑا بہت ماڈیفائی کر لیں گے. ٹھیک ہے, ماں کا اصل ترجمہ نہیں کیا ہوتا ہے, واٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر چونکہ کیا ناشکرا یعنی کتنا ناشکرا ہے, ہاؤ انگریٹفل, اس طریقے سے ہم ترجمہ کر دیں گے. اب یہاں پر ہم نے جو آپ کو چیزیں بتانے سے رہ گئی ہیں وہ ہے قتیلا کے روٹ لیٹر. قتیلا کے روٹ لیٹرز ہیں قاف, تا, لام. اور یہ روٹ لیٹرز قرآن کریم میں 170 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں الگ الگ کمبینیشنز کے ساتھ. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد الانسانو. الانسانو اس کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ, نون, سین. انسان, یہ روٹ لیٹر قرآن کریم میں 97 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں الگ الگ کمبینیشنز کے ساتھ. پھر ہم نیکسٹ ورڈ کی طرف آتے ہیں اکفرا. اکفرا کے روٹ لیٹرز ہیں کافارا. یہ روٹ لیٹرز قرآن کریم میں 525 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں, 225 مرتبہ, 525 مرتبہ, 525 ٹائم. تو یہ تھے اس کے روٹ لیٹرز. تو ہم اس کی آیت کا پورا مکمل ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں, اور پھر کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ رب العزت اس کو دیکھیں گے. پہلے یہاں پر دیکھیں کیا ہے ترجمہ. قتیلا قتل کر دیا گیا یعنی ہلاک ہو گیا, ہلاک ہو جائے, مارا جائے, مارا گیا یا مارا جائے, الانسانو انسان, ما کیا یعنی کتنا, اکفرا ناشکرا ہے وہ.
کتنا ناشکرا ہے وہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کتنا ناشکرا ہے. اس سے پہلے ہم نے جو بات کی تھی وہ کس کی تھی؟ قرآن کریم کی. اللہ نے قرآن کریم دیا، اتنے معزز فرشتے اس کو لے کر آئے، اتنی معزز طریقے سے اس کو لکھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا گیا. اتنی بڑی نعمت کا بھی وہ ناشکرا پن کرتا ہے، یعنی اس کو کچھ نہیں سمجھتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا the man is destroyed, how grateful is he. کتنا ناشکرا ہے، اتنی بڑی نعمت سے وہ کیا کر رہا ہے؟ بے نیازی برت رہا ہے، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا ہے. یعنی اس نے دنیاوی چیزوں کو تو بڑی اہمیت دی، لیکن قرآن کریم کو اس نے کوئی اہمیت نہیں دی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے. اور دیکھیں اللہ جس کو ہلاک کہہ دے، ہلاکت میں ڈال دے، تو اس سے بڑا خسارہ پانے والا کوئی نہیں ہے. یعنی اللہ نے فرمایا میری اس نعمت کی ناشکری کر کے انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. کس کی؟ کون سی نعمت؟ قرآن کریم کو. تو اللہ نے فرمایا ہلاک ہو جائے، مارا جائے انسان، کیا ناشکرا ہے وہ، کتنا ناشکرا ہے وہ. اکفرا کفر کرتا ہے. اللہ نے ناشکری کو کفر سے ترجمہ دیا ہے. ٹھیک ہے، اکفرا کیا، کتنا، اکفرا ناشکرا ہے وہ. اچھا یہ تو بات رہی قرآن کے متعلق کہ وہ کتنا ناشکری کر رہا ہے. ایک اور اس کا کانسیپٹ، ایک اور اس کا ترجمہ دیکھ لیں. یہاں پر چونکہ ہم اب تک پڑھتے آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطاب کیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ نے فرمایا ہلاک ہو جائے انسان، کتنا ناشکرا ہے. یہاں سے جو عتاب اور غصے کا رخ ہے وہ براہ راست کفار کی طرف ہے. ان کفار کی طرف، وہ جو بڑے بڑے سردار تھے مشرکان مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بات کر رہے تھے، ان کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو براہ راست ڈائریکٹ جو عتاب ہے اللہ کا ان کفار کی طرف پھرتا ہے جو حق سے بے نیاز بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو حق کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کتاب کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس سے پہلے جو ہم پڑھتے آئے ہیں ابتدا سے سورت میں آیت نمبر 16 تک خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اور جو عتاب تھا پسے پش یعنی در پردہ، پیچھے پیچھے سے ہڈن وے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا تھا. لیکن اصل میں غصہ اللہ کا نبی کے اوپر نہیں، کس کے اوپر تھا؟ انہی کفار مکہ کے اوپر تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جو انداز بیان تھا یہ تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک طالب حق کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن لوگوں پر اپنی توجہ صرف کر رہے ہیں جو دعوت حق کے نقطۂ نظر سے بالکل بے قدر و قیمت ہے، اور جن کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان، عظیم المرتبت نبی، پیغمبر، قرآن جیسی بلند کتاب کو، قرآن جیسی بلند پایا کتاب کو کیا کریں؟ ان کی طرف پیش کریں جو کہ اس سے بے نیازی برت رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ جو عتاب تھا اس آیت میں کلیئر کر دیا گیا کہ اصل میں وہ جو عتاب اور وہ جو غصہ ہے وہ نبی پر نہیں بلکہ ان کافر اور ان سرداران مکہ پر ہے جنہوں نے قرآن کو اہمیت نہیں دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر اس شخص کو خطاب کیا جس نے قرآن کو اہمیت نہیں دی. اللہ نے فرمایا ہلاک ہو جائے انسان، کیا ناشکرا ہے وہ، کتنا ناشکرا ہے وہ. ہماری قرآن جیسی کتاب جیسی نعمت کی وہ کیا کرتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے. ہاؤ ungrateful he is. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ہم ترجمہ کرتے ہیں. قتلا پیسو ہے، ماضی مجہول ہے. قتلا ہلاک ہو جائے انسان، ماں کتنا، اکفرا ناشکرا ہے وہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.